اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ پیارا، اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ پیارا، ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا، اللہ اللہ بول بندے اللہ کریم دے کرم سن دے جاہل یار مردے نہیں سن دے، نہیں سن دے جاہل یار مردے نہیں سن دے، بھامے لکھ حقلاں پیا مار مردے نہیں سن دے، بھامے لکھ حقلاں پیا مار مردے نہیں سن دے، نہیں سن دے جاہل یار مردے نہیں سن دے، او نہیں سندا جڑا مر جاندا چھڈدا گاں ماری در جاندا، او نہیں سندا جڑا مر جاندا چھڈدا گاں ماری در جاندا، چھڈدا گاں ماری در جاندا، سائیں کوڑیاں تے پھٹکار مردے نہیں سن دے، سائیں کوڑیاں تے پھٹکار مردے نہیں سن دے، نہیں سن دے جاہل یار مردے نہیں سن دے، یہ سمجھ لے دنیا فانی ہے اتھے ہر شے آنی جانی ہے، یہ سمجھ لے دنیا فانی ہے اتھے ہر شے آنی جانی ہے، اتھے ہر شے آنی جانی ہے، اے میں مفت نہ کر تکرار مردے نہیں سن دے، اے میں مفت نہ کر تکرار مردے نہیں سن دے، نہیں سن دے جاہل یار مردے نہیں سن دے، یہ سنو نہ خاصا جیندے دا دنیا تے کھاندے پیندے دا، یہ سنو نہ خاصا جیندے دا دنیا تے کھاندے پیندے دا، دنیا تے کھاندے پیندے دا، جدو زندگی دی کٹ گئی تار مردے نہیں سن دے، جدو زندگی دی کٹ گئی تار مردے نہیں سن دے، نہیں سن دے جاہل یار مردے نہیں سن دے، جدو تیر قضا دا چل جاندا نہیں جسم روح ایک پل رہندا، جدو تیر قضا دا چل جاندا نہیں جسم روح ایک پل رہندا، نہیں جسم روح ایک پل رہندا، بھامے ترلے مار ہزار مردے نہیں سن دے، بھامے ترلے مار ہزار مردے نہیں سن دے، نہیں سن دے جاہل یار مردے نہیں سن دے، آئی موت زہر پیارے نو دیکھ قرآن تریجے پارے نو، آئی موت زہر پیارے نو دیکھ قرآن تریجے پارے نو، دیکھ قرآن تریجے پارے نو، کہ جاہے 100 سال گزار مردے نہیں سن دے، کہ جاہے 100 سال گزار مردے نہیں سن دے، نہیں سن دے جاہل یار مردے نہیں سن دے، ستے اوترائے سوتے 9 سال
تے جگہ رضا دے کاف والے ستے او 309 سال تے جگہ رضا دے کاف والے تے جگہ رضا دے کاف والے کیتا دن ادھدا اقرار مردے نہیں سن دے کیتا دن ادھدا اقرار مردے نہیں سن دے کہندے بال یتیم نہ گلیاں تے بدے پیسے منگ دے تلیاں تے بدے پیسے منگ دے تلیاں تے سب نبی ولی لاچار مردے نہیں سن دے جاہل یار مردے نہیں سن دے الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اج دی اس دینی محفل دی ایک غرض و غایت تساں احبام دیکھ چکے ہو کہ ساڈے محترم بھائی قاری عبدالغفار صاحب نے مسلسل محنت کی تھی اور دو خوش نصیب ساڈے عزیزاں نو اللہ نے قرآن مجید دی دولت اپنے سینے دے اندر محفوظ کرن دا شرف عطا فرمایا. الحمدللہ. یہ صرف انہاں عزیز بچوں واسطے سعادت نہیں بلکہ جتنے تساں دوست اہل محلہ ہو اے تواڈے واسطے بھی بہت بڑی سعادت ہے. مدرسہ دے جتنے معاونین دوست ہیں انہاں واسطے یہ بخشش اور ذریعہ نجات ہے. ایک تا انہاں حفاظ کرام دی دستار بندی مقصد ہے اور دوجا درس قرآن مجید دا ایک مقصد اے بھی ہے کہ ساڈے محترم بھائی تنویر صاحب نو اللہ کریم نے صحت کاملہ نال مالا مال کیتا ہے. بہت بڑی ایک تکلیف تو بعد اللہ کریم نے انہاں نو شفائے عاجلہ اور مستمرہ عطا فرمائی ہے. یہ بھی اللہ کریم دا انہاں تے بہت بڑا فضل و احسان ہویا ہے. انہاں دوہاں سلسلہ دے اندر اج دی اے درس قرآن و حدیث دی محفل ہے. میں خوش نصیب حفاظ کرام واسطے دعا گو ہاں اللہ کریم قرآن مجید مکمل کرنا لا اے عمل انہاں واسطے، استاذ محترم واسطے، انہاں دے والدین واسطے اور مدرسہ دے سارے معاونین واسطے ذریعہ نجات بناوے. حافظ قرآن نو دہاڑے قیامت دے 11 پاسپورٹ ملنے. ایک پاسپورٹ اپنے واسطے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ ڈہا ایسے اپنے گھر دے گناہگار بنداں دی حافظ قرآن نے سفارش کرنی ہے اللہ دے درباری چاہیے کہ جیرے گھرانے دے 10 بندہ واسطے جہنم واجب ہو چکی ہونی ہے
اللہ حافظ قرآن دی اے سفارش قبول کر کے انہاں 10 بندہ دی جہنم نو جنتی تبدیل کر چھوڑے سی۔ ایک تا اے خوشی ہے اور دوجا بھائی تنویر سے بنا جنہوں اللہ کریم نے بہت بڑی آسمائش تو بعد سرخرو کر کے دوبارہ چلن پھلن دا ایک بڑا قیمتی موقع عطا کیتا ہے۔ میں جری آیات مبارکہ دی تلاوت دا شرف حاصل کیتا ہے، اج دے سبق کی میں یہ دوے پہلو بیان کرنے انہاں عزیز بچوں دے متعلق بھی اور بھائی تنویر صاحب دی صحت دے متعلق بھی۔ پہلی آیت وچ اللہ نے بیان کیتا ہے عظمت کلام نو، اے جرا اللہ کریم دا کلام ہے اس دی عظمت تے شان، اور دوسری آیت مبارکہ چ اللہ نے بیان کیتا ہے عظمت متکلم نو۔ اگر اے لفظ مشکل ہوئیں تا آسان لفظ اہن، پہلی آیت چ قرآن دی شان ہے اور دوسری آیت چ قرآن نازل کرنا لے اللہ رحمان دی شان ہے۔ او ہن سنو انداز کیا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ سورت دنا سورت الحشر 28ویں پارہ تے آیت نمبر 21 دے اتے میں انگلی رکھی ہوئی ہے۔ یہ آخری ستاری نے جیرے قریب دوست بیٹھے ہو نا، جویں قرآن پاک سننا ثواب ہے، قرآن پڑھنا ثواب ہے، ان یار قرآن دیکھنا ہی ثواب ہے۔ یہ دیکھو حوالے آخری ستر۔ اللہ کریم نے کائنات جتنی بھی مخلوق پیدا کیتی ہے، اللہ کریم نے ساری مخلوق وچوں سب تو زیادہ مضبوط پہاڑاں نو بنایا ہے۔ پہاڑاں دے نال دی مضبوط مخلوق اللہ کریم نے کوئی بھی نہیں بنائی ہے۔ رب العالمین نے قرآن پاک دے اس مقام وچ مثال بھی پہاڑاں دی بیان کیتی ہے۔ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر میں اللہ کریمی پہاڑ قرآن پاک نو پہاڑ دے اتے نازل چا کرے دا، قرآن پاک دا اتنا وزن ہے، قرآن پاک نازل ہومن تو بعد لرائیتہو خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، قرآن پاک دا وزن تے بوجھ پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکیا۔ قرآن پاک میں اللہ پہاڑ تے اتار چھڑے دا، پہاڑ قرآن دے وزن دی وجہ تو پھٹ ونجے ہا، چورو چور تھی ونجے ہا۔ ان اے آیا ذہنی رکھنی ہے۔ ان میں حدیث پاک سنا ماں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر وچوں باہر نکلے، چلدے چلدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے وادی بطحا وچ۔ اج بھی وہ محلہ ہے پیا 1400 سال گزرن دے باوجود۔ جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے وادی بطحا دے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں آسمان تو دو فرشتے اتر کے میرے سامنے آ گئے۔ تے اے بھی ذہن دے اندر رکھنا ہے دوستاں
کہ فرشتاں دا زمین تے آمنا اپنی مرضی نال نہیں ہوندا، اللہ کریم دی اجازت نال ہوندا ہے۔ قرآن پاک دے لفظ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، جبرائیل بھی زمین تے آوے یا فرشتے بھی زمین تے آویں، اپنی مرضی نال نہیں آ سکدے، اللہ دی اجازت نال آندن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن فرشتے سامنے آ گئے میرے وادی بطحا وچ، ایک فرشتے دوجے نو آواز کیتی ہے، اے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم ہن، جی بالکل، ایک فرشتہ کھن لگے ترکڑی گھننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن ایک فرشتہ حکم دے منالا، دوجا فرشتہ عمل کرنالا۔ دوجے فرشتے نے دیر بھی نہیں لئی، ترکڑی گھن کے آ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن ترکڑی دے ایک پرڑے میں چو میں کچھ بلھایا سا، حکم نے من والے فرشتے نے آنکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے والے پرڑے وچ ایک بندہ بلہا تے ترکڑی نو چا، آپ فرمیندن میرے سامنے والے پرڑے دے اندر ایک بندہ بلہا نتا گیا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زن ہو، فرشتے آنکھے ہن ترکڑی نو چا تے وزن کر، آپ فرمیندن فرشتے نے جڑے ترکڑی نو چاہے ایک بندے دے مقابلے میں وزن میں آمنہ دلال دا ود گیا ہے۔ فرشتے آنکھے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقابلے دے اندر 10 بندے بلہا، آپ فرمیندن میں ہی کلا تے میرے مقابلے دے اندر 10 بندے بلہا دیتے گئے ترکڑی دے پرڑے وچ۔ حکم نے من والے فرشتے نے آکھے زن ہو ہون دیکھن وزن کر، آپ فرمیندن جوڑے فرشتے تولن والے نے ترکڑی نو چاہے وزن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا زیادہ تھی گیا ہے۔ فرشتے آکھے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے والے پرڑے دے اندر 100 بندے بلھا، آپ فرمیندن میں کلا تے میرے مقابلے دے اندر 100 بندے بلھا دیتے گئے پرڑے وچ۔ فرشتے آنکھے زن ہو ہون دیکھن تول، آپ فرمیندن جو فرشتہ تولن لگے 100 بندہ دے مقابلے وچ وزن میڈا زیادہ ہو گیا ہے۔ فرشتے آنکھے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقابلے دے اندر 1000 بندہ بلھا، آپ فرمیندن 1000 بندہ بلھا دیتا گیا ترکڑی دے پرڑے وچ، تے جر والے فرشتہ تولن لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن بندہ ہی کئی تامی وزن میرا زیادہ، بندے ڈاہن تامی وزن میرا زیادہ، بندے 100 تامی وزن میرا زیادہ، تے جیر ویلے میں کلے دے مقابلے وچ 1000 بندے بلھا دیتے گئے وزن میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا 1000 بندہ تو زیادہ تھی گئے۔ فرشتے آنکھیں بس کر، ترکڑی نو اٹھا بچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پرڑے تو ہٹا چا۔ اور جملہ سنے حدیث مانگدا، آپ فرمیندن میں سندہ پیاں تے فرشتے نے آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے جتنے انسان آدم علیہ السلام تو گھن کے ہون تک گزر گئے، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گھن کے قیامت تونی جتنے انسان آمنن سارے دے سارے انسان جے کر ترکڑی دے گا پڑے دے اندر بلھا دیتے ونین وزن آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا زیادہ ہومنے۔ عجیب گلے کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم مبارک
ساری کائنات دے انسان بھی مقابلہ نن کر سکتے، وزن آپ دا زیادہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا قدم مبارک ایویں ہے جویں درمیانی سونے بندے دا قد ہوندا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود کوئی اتنا بارا تا نہیں، لیکن وزن سب تو زیادہ کیوں ہے؟ اللہ کریم نے شاید جواب دیتے 29 سپارے وچ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیکا قولا ثقیلا۔ یہ حوالہ ہے سورۃ المزمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ولیٹیے، اللہ نو اندان انہا پسند آیا ہے، اللہ نے آپ دی چادر دے ذکر نو قرآن چا بنایا ہے۔ چادر ولیٹن والے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا زیادہ جاگ کے عبادت نہیں کرنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک سجوینے انہیں سینے جو آوازی میں نکل دیئے جی میں ہانڈی دے اندر پانی بھی انبلدہ ہوئے، اکھیاں جو ساروں قطار ہنجو جاری انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نرد کی تھی لیما تسنو حاسا، اللہ دے محبوب قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ تو ہر قسم دے چھوٹے بڑے گناہاں تو پاک بنایا ہے، اتنی لمبی عبادتاں کیوں کریں دے ہو؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلا کونو عبدا شکورا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیرے اللہ نے میں یتیم نو سارے نبیاں دا امام چا بنایا ہے، میں اللہ دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنا؟ اللہ فرمائے میرے محبوب اتنی لمبی عبادتاں نہ کیتیاں کرو، رات نو کچھ دیر سمنا بھی ضروری ہے، تے جتنی دیر جاگنا ہے کام کیرا کرنا ہے، رتل القرآن ترتیلا، ٹھا ٹھا کے سجا سجا کے قرآن پڑھنا تواڈا کم ہے، تے سننا میں رب العالمین دا کم ہے۔ اگلی آیت فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، میں اللہ کریم بڑا وزنی تے باری کلام توڑے تے بھیجن لگا، اب آپ خیال کریں جیرے قرآن پاک دا وزن، جیرے قرآن پاک دا بار، جیرے قرآن پاک دا بوجھ پہاڑ برداشت نہیں کر سکدا، جے کر اللہ قرآن پہاڑ تے نازل کرے ہاں چاہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ تھی ونجے ہاں، جیرے قرآن پاک دا بوجھ تے وزن پہاڑ نہیں چاہ سکدا، اون قرآن پاک دے وزن نو آمنہ دلال دے سینے نے سنبھال گھتا ہے، آم دے وزن نہ مقابلہ کون کر سکدا ہے؟ یہ وجہ ہے جرے سینے دے اندر قرآن پاک ہوئے اس دے وزن دا مقابلہ پوری کائنات دے انسان نہیں کر سکتے۔ انہاں بچہ دا اندازہ لاؤ نا جنہ دے سینے قرآن ہے، نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں۔ مولانا عبد المنان صاحب کئی دفعہ سارے نال سندھ تشریف گھن میں انہاں تو پوچھو ہندوؤں نال ساڑیاں ملاقاتاں تھی ہندو سارے بیان سنا ناندن چوکاں تے، اللہ دی قسم ہے میں کوئی ہندو ایجیاں نہیں ڈٹھا جرا اپنی کتاب مذہب والی دا حافظ ہوئے، کوئی عیسائی میں نہیں ڈٹھا جرا انجیل دا حافظ ہوئے،
کوئی سکھ میں نہیں ڈٹھا۔ حسن ابدال دے اندر اساں پہنچے گردوارہ پنجا صاحب، سکھاں نال ملاقاتاں کیتیاں، گرنتھ پئی انہاں دی مذہبی کتاب، لیکن دیکھ کے پڑھدے بیٹھے سانو گرنتھ دا حافظ کوئی سکھ نظر نہیں آیا، کوئی یہودی سانو اپنی مذہبی کتاب تورات دا حافظ نظر نہیں آیا، اس کائنات دے اندر زبور دا حافظ کوئی نظر نہیں آیا۔ چھوٹا جڑا معصوم بچہ ہو سی، اگر تساں پوچھنا چاہسو الحمد شریف تو گھن کے والناس دی سین تک سارا قرآن زبانی سنا دے سی۔ نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں۔ تساں امانا لے دے دوست اندازہ نہیں ویلا سکتے انہاں بچے نو کیڑی وڈی دولت اللہ عطا کیتی ہے۔ ہاں ای دولت دا تا پتہ لگنا ہے دنیا تو ٹر کے اکھیاں نوٹن تو بعد۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا زمان ہے، ایک بندے طلاق جان چھوڑیے کہ جیرے ویلے میری بیٹی جوان تھئی، شادی کریں دے ویلے اپنی بچی نو ڈاج وچ پوری دنیا دا مال تے خزانہ دیساں، تے جے کر میں اپنی بچی نو پوری دنیا دا مال تے خزانہ ڈاج وچ نہ دتا، میری بیوی نو طلاق۔ رواج تو ہن سارے علاقے چی ہوئے، تھوڑا سارا علاقہ جو ہکو ہویا قریبی علاقہ ہے، بھئی طلاقاں پہلے لوگ دین دن، استاد جی مسئلے بعد ہی پوچھ دین۔ استاد جی میں تا جی ہاں میں تا جی وہ کاوڑی طلاق دے چھوڑی ہے نا، خوشی تو کوئی دین دے جی، ایک بات کوئی گنجائش کڈھوا نا جی۔ اگے دوستاں کو سنے دا رہا 3 سال تھی منا لین راول پنڈی چوں میں کو فون آیا شہری چوں، حضرت میں اپنی زال کو تے بیوی جنی کو 100 طلاقہ دے چھوڑیاں، کوئی گنجائش تا کڈھوا رڑا تھی بھی 100 تو بعد کری گنجائش ہے؟ نہیں مہربانی کرو، میں کہہ کوئی نہیں جنہیں کوئی تو مہربانی کرو، اندازہ لا 100 تو بعد ہی گنجائش ہوندی ہے۔ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمیندیاں شرک ہوندا ہے محبت وچ، طلاق ہوندی ہے کاوڑے وچ۔ شرک کرے دے بہن بس یو اساں عاشق ہیں، اساں محبت پہ کرے نے ہیں، تساں وہابیو گستاخ ہو بے ادب ہو، تساں ادب نہیں ویکھا، ایسا پیار پہ کرے نے ہیں، محبت ایسا کو ولیاں نال پیراں فقیراں نال۔ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ فرمیندیاں شرک ہوندا ہے محبت وچ، طلاق ہوندی ہے غصے وچ۔ طلاق چاہ بیٹھے بچیاں دے جوان تھی دے کیری دیر لگ دیئے، بیٹی جوان تھی رشتہ تے تھی من لگ گئے، جبڑے رشتہ تے تھی ہے شادی دی تاریخ رکھی جن لگ گئی ہے، بندہ پریشان تھی گیا ہے۔ جے کر میں بچی کو رخصت کیتا ساری دنیا دا مال تے خزانہ نہ دے سکدا ڈانجنچ، بچی دا گھر آباد تھی سی، اپنی بیوی کو طلاق تھی ویسی اپنا گھر اجڑ دے۔ مسئلہ چل دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کل مسئلہ پوچھا گیا ہے، عالم ہوندن۔ امام سے فرمایا بندے کو آنکھوں پریشان نہ تھی، حضرت طلاق جو چاہیے فرماون لگے کیا خاص کہ بچی نو ٹریں دے ویلے شادی دے ٹائم ساری دنیا دا مال دے خزانہ دے ساں نہ دیتا تو میری بیوی نو طلاق۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمایا بندے نو آکھو جس ویلے برات نال بچی کو ٹورن لگے، بچی نو ٹریں دے ویلے اللہ کریم دا قرآن چڑے سمجھ پوری دنیا دا خزانہ دے چھوڑے۔ قرآن ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، جے کر میں اللہ
اے قرآن پاک ہے پہاڑ تے نازل جا کریں دا قرآن دا وزن تے بوجھ پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکیا چورو چور تے ریزہ ریزہ تھی ونجے ہاں ہن عیسیٰ علیہ السلام دی گل سنائی ونجا انہاں بچہ گھر عبدالغفار صاحب کتا بیٹھے کتنے سالاں بچہ حفظ کیتا ہے 2-3 سال تا لگے نا میں مثال دینا 2-3 سالاں وی سارے عزیزاں روزانہ کئی گھنٹے سبق پڑھا پچھلا سبق یاد کیتا ہے منزل دی تیاری کیتی اگلا سبق دہرایا ہے تے جڑے بندہ قرآن پاک پڑھن لگے حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ آیت نمبر 98 سورۃ النحل 14واں پارہ اللہ فرمائے دے بندہ جڑے قرآن پاک پڑھن دا ارادہ کرے سب تو پہلے اعوذ باللہ پڑھنی ہے شیطان مردود تو اللہ دی پناہ وی چاونا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ارمان ہے لوگاں اعوذ باللہ پڑھی تہے لیکن سمجھی نہیں اعوذ باللہ دا معنی میں اللہ دی پناہ وی چاندہ پیاں بندہ زبان نال پڑھے میں اللہ دی پناہ وی چاندہ پیاں ایک امام سامنے نے اکھے اچھا امام زامن ہاں جی فیر نہ لگ سی جے کو لیاقت باغی فیر لگ گئے ان دو امام زامن بدھے ہویا سمجھا ہی نہیں ہوں میں کیا کراں توڑا سوٹا تھا میرے کو ہے کونا جو میں کہتے سریج مارا سمجھے دے نہیں وے پہ او پنڈی لیاقت باغ چپ کر بیٹھے ہو نا سیاسین وڈے پتہ کونی اوان وڈے سیاسین استاد جی پتہ کونی نے دو امام سامن واہ بھائی واہ فیر نہیں لگڑا امام سامن فیران تو پناہ دیتی ہوئی ہے ایک ایشے کالا کڑا کالا دھاگا ایک ایشے اکھے کالے ککڑ دی لونال طوید لکھا ہویا ہے بادشاہ مصیبتہ نہ وڑن دے سی اے دھاگا ناپ کے گھننا ہے فلانی قبر تے اے گھر دے بوئے تے لڑکا چھوڑا سے دھاگا مصیبتہ اندر نہ وڑن دے سی کالی کٹوی لڑکی کھڑوتی ہے کوٹھی دے ہوتے اے نظر بد نہ لگنے سی اے بندہ اعوذ باللہ دا منکر اعوذ باللہ دا من ہے کوئی کالا دھاگا کوئی لونا لکھے ہوئے تویز کوئی نقش کوئی دھاگے قبر تے ناپ کیتے ہوئے کوئی کڑے کوئی کالے دھاگے کوئی امام سامن کوئی اے پرانے کپڑے گڑیاں نال بدھے ہوئے پرانی جتیاں دے کھلے پناہ نہیں دے سکدے اگر پناہ دے من والا ہے تو صرف اللہ ہے 29 سپارہ سورہ دانا سورۃ الجن اے آیت نمبر 22 اللہ کریم فرمائے دن کل اعلان فرماؤ میرے مٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن نجد من دونہ ملتحدا میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تو بغیر کوئی بھی پناہ نہیں دے سکدا میں تساں دوستاں واسطے دعا کرے ساں اللہ تعالیٰ کو دنیا آخرت دیاں بھلائیاں دے وے لیکن اللہ دنا اچھا چوے پناہ دے من اللہ صرف کون ہے نہیں مسجد گونج ونجے نا زبان دے تالے کھولو چل راضی ہونے سارے توحیدیو پناہ دے من اللہ صرف کون ہے شیطان نال مقابلہ کرنا ہوئے اعوذ باللہ ہتھیار دکھایا شیطان مل گیا ہو سکتے ہیں شیطان حملہ کرن واسطے دوبارہ نیڑے آمنجے فرمایا ہون بندہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ ہتھیارے تے بسم اللہ اللہ دی رحمت دی دیوارے
جڑا بندہ قرآن دی تلاوت کرے دے پہلے اعوذ باللہ پڑھ دے ود بسم اللہ شریف. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھے تفسیر کبیر دی پہلی جلد وچ. اتنی وڈی ہے تفسیر کبیر، پوری الماری بھری ویندی ہے. 500 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے ہی قبر دے نالوں اللہ نے قدرت دا نمونہ چا دکھایا ہے. قبر والے نو عذاب تھیندا پیا ہے. عقیدہ یاد کرو سارے توحیدی. عقیدہ ساڈا یہ اللہ دے قرآن دے مطابق موت تو بعد عذاب وی رون تھیندے، موت تو بعد ثواب وی رون تھیندے، موت تو بعد سوال و جواب وی رو گل تھیندے. ہاں جے کر اللہ اپنی کوئی قدرت دا نمونہ ای دنیا لی قبر وچ دکھاونا چاہے ساڈا ایمان اللہ کر سکدا ہے. اللہ دی قدرت نال ہی ساڈا ایمان، اللہ دے قانون نال ہی ساڈا ایمان. ورنہ قبر دا معاملہ تا غیب دا معاملہ ہے. اللہ تو بغیر کوئی بھی غیب نہیں جاندا. اللہ کریم نے قبر والا معاملہ عیسیٰ علیہ السلام نو چا دکھایا ہے. قبر والے نو عذاب تھیندا پیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام پریشان تھی کہ چلے گئے 3 دیاں تو بعد واپس ہیں. اللہ بعد قدرت دا نمونہ دکھایا ہے. اسی قبر والے تے اللہ دی رحمت وسدی پئی آئی. ایک ہے اللہ اکبر. 2 رکعتاں نفلیاں پڑھیاں. عیسیٰ علیہ السلام دعا منگی، اللہ حقیقت سمجھ نہیں آئی. 3 دیوارا پہلے عذاب، 3 دیوارا بعد میں واللہ تا رحمت. او اللہ الہی سب نے مریم. اللہ عیسیٰ علیہ السلام دعائی بھیجی، میرے پیارے پیغمبر قبر اللہ بندہ وڈا گناہ گار آئی، نافرمان آئی، جڑے فوت تھی من لگے ہیں گھر دے اندر اولاد تھی من لیا سا. اے تا فوت تھی گئے عذاب پکڑا گیا ہے. ایدے فوت تھی من تو بعد بیٹا پیدا تھی سا. تے جڑے بال دی عمر تھئیے 4-4.5 سال. دیندار اممہ نے ساریا ماما بھیڑا سنن جنہیں تک میری آواز پہنچ دی پئیے. دیندار اممہ نے اپنے یتیم بال دا ہاتھ نپے استاد کل گھن گئی ہے. استاد جی اے بال میرا یتیم ہے، ابے کو دیکھ ہی نہیں سکا. اجن میرے پیڑ بھی چاہی جو ابا فوت تھی گیا ہاسا. فوت تھی من تو بعد میرے بال پیدا تھی ہے. 4-4.5 سال عمر تھی گئی ہے. اس نو اللہ دا نام سکھاوا. وہی تا ماما ہننا کہ باوضو تھی کہ اس ویلے بچہ نو دودھ پلین دیاں ہن تا بچے بھی دیندار دے فرما بردار بڑھنے ہن. ہون اممہ گل کن لگی ہے پترہ تھے کتی بھونک نہیں. ماما کے کیتا ہے بندہ میرے سامنے رو پیا گجرال دے علاقے سارو قطار پتر لڑ دے پریشانا. میں کہ اے دسا اللہ دے گھر میں بیٹھا بابو سوا قرآن سامنے پوت نو دین کتنا سکھایا، دین تا نہیں پڑھایا. امانا لے دوستو تسا میرے بھرا ہو، توارا میرا دین دا رشتہ ہے. افسوس ہے کہ میں کو خیال نہیں رہا. میں کتاب گھن کے آمہا، میرے کل کتاب موجود ہے. کراچی آغا خان ہسپتال دے اندر ایک بندہ 18 دیوارہ داخل رہی ہے، بیمار ہی. پتر امریکہ چاس وہ کوئی اطلاع کی تھی گئی ابا بیمار ہے تو آ. جس ویلے پتر آئے کراچی ایئرپورٹ تو پہنچے آغا خان ہسپتال. ابا فوت تھی گیا ہی. رب کعبہ دی قسم بیان کریں دے لفظ دل کم دے. ابا فوت تھی گیا ہی. 18 نہاراں دے اندر شیو ود گیا ہس، داڑھی ود گئی ہی. اور لفظ لکھے ان کتاب دے اندر جڑے پتر امریکہ چو پہنچے دنیا دار، دین تو محروم، دین دا کوئی پتہ نہیں. ابے دی شکل دیکھ کے آکھن لگے یہ کیا واحیات شکل ہے. نئی نو صدا کے موئے پیو دی داڑھی منا کے دفن کرایا سا. اولاد نو دین تو محروم بندہ رکھے تا موت تو بعد یہ انجام تھی منے. دیندار اماں کھن لگی استاد جی بچہ یتیم ہے، اللہ دا نام سکھاؤ. استاد سامنے بلائے بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
معصوم بچے نے اپنی مٹھڑی زبان نال پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرمائے عیسیٰ علیہ السلام مینوں حیا آ گئی ہے کہ جیندا یتیم بال زمین دے اتے میرا نا گھندے اودے ابے نو عذاب کیوں دیواں. بچے دے بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو میں اللہ کریم گناہگار والے تو عذاب ہمیشہ واسطے ہٹا چھوڑے. یہ 2-3 سال بچے حافظ قرآن دے بنن انہا روزانہ کتنی دفعہ بسم اللہ شریف پڑھی ہو سی تے توفہ ہی گھن گنو سارے توحیدی. فرمایا علیہا 19 آیت نمبر 3 میرے سامنے سورۃ المدثر. جہنم نو کنٹرول کرن والے فرشتوں دی تعداد 19. یہ قرآن دی آیت ہے 19 19 19 کو سڑے دن. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمینے جہنم نو کنٹرول کرن والے فرشتوں دی تعداد بھی 19 تے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے حرفاں دی تعداد بھی 19. جیرا موحد ایماندار بندہ ایک باری اللہ دی رضا واسطے پوری بسم اللہ شریف پڑھ سی چا اللہ کریم بسم اللہ شریف دے 19 حرفاں دے بدلے وچ اس ایماندار بندے نو جہنم دے 19 فرشتاں تو بچا چھڑے سی. تو ایک باری بسم اللہ پڑھن دا ثواب ہے جڑے قرآن دے حافظ بنے نا 1000 دفعہ بسم اللہ پڑھی ہونی ہے 3-4 سالاں چ. پر قدر قرآن دیے کہ جانن جڑے دنیا دار نبی نے. ہن کوئی تہاڈا ایم این اے ایم پی آ ونجے تساں دوست میری تقریری چھوڑ دے سو. ایم پی آ گئی ایم این اے وزیر آ گئے مولوی صاحب نو کہہ سننا ہے تے قرآن دا حافظ آ گئی ہے قدر کونی. ہائے یہ قدرہ دا پتہ لگنے دہاڑے قیامت دے. اللہ قرآن پڑھن والے حافظ نو فرمانا اقرا ورتق قرآن پڑھدا وانیا جنت دے درجاں دے چڑھدا وانیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کو دنیا دی پوڑی نہ سمجھے جنت دے 2 درجاں دے درمیان 100 سال دا فاصلہ ہونا ہے. حدیث پاکی جائے تے جتھاں قرآن پاک دی تلاوت نہیں مکمل تھیمنی ہے اتھاں قرآن پاک دی تلاوت مکمل کرن والا تینوں جنت دا درجہ نصیب تھیمنا ہے. قدر قرآن دیے کہ جانن جڑے دنیا دار نبی نے قدر قرآن دی جانن والے پہ ستے شہر مدینے. قدر پھلاں دا بل بل جانے جری راندھی وچ بہاراں. قدر قرآن دا ایک جانن جرے ردھے وچ مرداراں. میں اللہ کریم قرآن پاک نو کہیں پہاڑ تے نازل جا کریں دا تا پہاڑ بھی ریدہ ریدہ تھی ونجے ہا. نبی سونے دے سینے سنبھال گھدا قرآن نو. اتہائی عظمت کلام عظمت قرآن تے اگلی آیت دے اندر عظمت متکلم تے عظمت رحمان. فرمایا اے عظمت والا کلام نازل کہیں کیتے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. آیت نمبر 22 اللہ کریم تو بغیر کوئی الہ نہیں. چلو اے بھی مثال سنو ہنو. سب تو پہلے دائیں مننے ہو واللہ او اللہ ہے. ہائے ہائے کیا ہی انداز ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا زمانہ ایک دہریہ آ گیا ابو جعفر منصور امیر المومنین دے دربارچ. میں اللہ کو نہ منے دا مناظرہ کرو میرے نال. ایسے میں سوال کرنے دنیا دا کوئی مسلمان جواب ہی نہیں دے سکتا. ابو جعفر منصور امیر المومنین نے سنیہ بھیجا امام ابو حنیفہ صاحب تکلیف کرو دربارچ. امام صاحب پہنچ گئے. ہاں دہریا کہ سوال ان ساکھا تساں جواب دے سو. اج تک کوئی جواب دے نہیں سکا. بیٹھے اتے ہون ممبر تے
امام صاحب تلے کھڑوتے تو مہمان ہے سوال کر آکھن لگا پہلا سوال میرا ہے اللہ تو پہلے کیری شے ہائی اللہ تو پہلے رسو کیری شے ہائی میں کو امام صاحب کو آکھا امام صاحب فرمائے گنتی پڑھ تے پڑھیں الٹی ڈہا تو شروع کر وہ داریاں کھن لگا ڈہا 9 8 7 6 5 4 3 2 1 امام سے فرمائے ہک تو پہلے کیری شے اکہ ہک تو پہلے کوئی شے نہیں امام سے فرمائے اللہ بھی ہک تو پہلے کوئی شے نہیں داریاں کھن لگے اچھا اے جواب تا حل ہو گیا ہے امام سے بے رسو اللہ کریم ہک اللہ ہے بھی صحیح اللہ تو پہلے کوئی شے نہیں اللہ دا رخ کیرے پاسے ہے سجے ہے کھبے ہے اگو ہے پچھو ہے 4 سیڈن اللہ دا رخ کیرے پاسے امام صاحب فرمائے ڈیوہ گھناؤ ڈیوہ آگیا ہے بالو تیلہ لے ڈیوے انہیں بالا گیا ہے امام صاحب فرمائے نور روشنی ہے نور دمانا روشنی کھیجیا امام صاحب فرمائے داریا ہے ڈاس اے جرا ڈیوے دا نور روشنی دا رخ کیرے پاسے ہے کہ کو پچھنا لی گلے حضرات جرا ڈیوے دا نور روشنی 4 چپھیروں ہے امام صاحب فرمایا اللہ نور السماوات والارض 18واں سپارہ تے سورت دانا سورت النور اے میرے سامنے سورت النور کھلنی ہوئی ہے اللہ فرمانے اللہ نور السماوات والارض آیت نمبر 35 سورت النور تے 18واں پارا امام صاحب فرمایا اے دیوا چھوٹا جتنا نور ہے جری روشنی کلنی پئیے ہے ایندی روشنی بھی 4 چپھیروں ہے اللہ آسمان و زمین دا نور ہے اللہ دی روشنی بھی 4 چپھیروں ہے ہر پاسے اللہ دا فیض ہے ہر پاسے اللہ دی رحمت ہے داریا کھن لگا میرا تریجا سوال میں نو اللہ دکھاؤ نظر آوے امام صاحب فرمایا دودھ گھناؤ دودھ آگئی ہے شکر گھناؤ شکر آگئی ہے دودھ لگے شکر لگے جیا مکس کرو مکس کیتا گیا ہلایا گیا ہے شکر گھول گئی ہے داری آپی داری جڑے چکھ ہے زیکا کہہ رہے کہ مٹھا ہے کیوں مٹھا کہ بھی جی شکر ہے فرمائے شکر دکھا نہیں یکھے جی موکی میں دکھا میں تیرے کول کیری دلیل ہے شکر ہے سیچ اسا کہ مٹھا ہونا دلیل ہے دودھ دے اندر شکر ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا مٹھا ہونا دلیل ہے دودھ دے اندر شکر ہے ایک کائنات دے اندر قدرت دے نظارہ دا ہونا دلیل ہے کہ اللہ بھی ہے داریا کھنگ اللہ جواب تھی گیا چوتھے سوال دا جواب دے سو تا میں تو نمنے سان چوتھے سوال دا جواب دے بھی نہیں بے سکدے امام صاحب فرمایا پوچھ داریا کھن لگا اللہ ہون کے پیا کریں دے یہ ہون کی میں پتہ ساکوں اللہ کے پیا کریں دے ہون اکھر پتہ لگ سی تو ادا امام صاحب فرمایا میں جواب تھا دے سا 3 سوالوں دے میں جواب دی 3 تلے کھڑو کے تو تے ممبر دے بیٹھا ہوئے جی بالکل ہی میں گا لے چوتھے سوال دا جواب تانے ساں جو تو تلے کھڑو تے میں ممبر تے بے کے جواب دے وہاں داریا تلے لتھے امام سے ممبر تے بے گئن کہ پوچھ کے رہا سوالے کہ اللہ ہون کے پیا کریں دے امام سے فرمائے اللہ اے پیا کریں دے میں نو عزت نال اتے بلا دیتا س تینو سلیل کر کے تلے کھڑا دیتا س داری اللہ جواب تھی کیا کھن لگے اشہد واللہ الہ پڑھ دے اللہ کرے خاتمہ کلمے تے تھی ونجے توحیدیو اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اللہ نے فرمایا پہلے اے منو ہو واللہ او اللہ ہے تے اللہ نو منن تو بعد وقت کے مننے ہے لا الہ الا ہو
اللہ تو بغیر کوئی مشکل گشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی بردیاں بیڑیاں پار لاون والا نہیں، کوئی کھوٹی قسمت نو کھرا کرن والا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی دستگیر نہیں، تے کوئی صحت دیون والا بھی نہیں، صحت دیون والا بھی صرف الہ اللہ ہے۔ حدیث پاک سنو بھائی تنویر واسطے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اللہ دی نعمت دا شکر ادا تاں تھی سکسنے جو آپ تو تلوے نو دیکھو دنیا دے معاملے وچ۔ حدیث پاک اتلے کو آپ نے فرمایا دنیا دے معاملے نہ دکھا ہے، اساں نے تھے اتلے نو میں سائیکل تے ہاں، وہ موٹر سائیکل تے کیوں ہے، موٹر سائیکل والا تھے وہ کار تے کیوں ہے، کار والا تھے وہ پیجاروج کیوں ہے۔ آپ نے فرمایا قدر تاں تھی اس نے آپ تو تلوے نو ڈٹھا کرو، میں ٹردا پھردا ودا الحمدللہ، وہ بندہ اے جرا ٹر بھی نہیں سکدا۔ ہائے دنیا دے واقعات سنا ما اسے ٹائم گزر ونجے۔ شیخ سعدی دی گل سنو، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمیندے پیرو ننگا میں ویندا پیاں رستے وچ، گرمی دا موسم پیر سڑدے ویندن، تے میں دلی جاگدا ویندا اللہ جتی تو محروم کی تے پیر سڑدن، پیرو رانا ویندا پیاں رستے وچ گرمی ہے، فرمیندے مسجد دے اندر بڑھن لگا نماز پڑھنی ہے، فقیر مسجد دے بوئے تے پندا بیٹھا ہی جندے پیر کوئی نان، میں کہ اللہ تیرا شکر ہے جتی تو محروم کی تھی پیرا تو دنی بھی کیتا۔ قدر تاں تھی سی دنیا دے معاملے تلوے نو دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن بندے نو ذرا جہیں تکلیف آوے نیکی ود میں دیئے گناہ معاف تھی ویندے۔ آپ نے مثال بھی نال لیتی موحد بندے نو کنڈا پڑ ونجے، کنڈا پڑن نال درجہ ود ویندے، نیکی لکھی ویندیے گناہ معاف تھی ویندے۔ صحابی بول پین حضرت میرے واسطے دعا کرو ساری زندگی میں نو بخار راوے۔ استادہ نو بخار ہے بیٹے پہن دیدار تا کرامن چاہی کواری صحیح بیٹھی جاتے، میں کو حدیث یاد آگئے تے توارے بارے سناما چاہ ماشاءاللہ بخاری نے میں ملاقات کی تھی، فرمائے پہن طبیعت نا سادے حدیث سنو تساں بھی سارے بھائی ہیں۔ صحابی عرض کی دی حضرت ہاتھ مبارک اٹھاؤ تے میرے واسطے دعا کرو۔ کیری دعا بھائی؟ ساری زندگی میں نو بخار راوے۔ آپ نے فرمایا بخار دی کہ حضرت اتنا بخار نہ تھی وے جو نماز روزہ نہ کر سکا۔ حدیث پاکی چاہے کوئی ہتھلا وے میں نو انہوں محسوس ہی وے جو صحابی نو بخارے، نماز روزے تو رکا ورنہ بخار بنے میڈا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے دعا کیوں کراونا چاہنے ہیں؟ امانا لے دے دوستو جھگڑا ہی ختم تھی گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دے بین بخار دی دعا کیوں کراونا چاہنے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا حسینہ بھی جو آسان ہونا برحق، جمیلہ میں جو اجمل ہونا برحق، شریفہ میں جو اشرف ہونا برحق، کریمہ میں جو اکرم ہونا برحق، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق۔ اب عالم الغیب ہوں دے پچھن کیوں دعا بخار دی کراونا چاہنے ہیں؟ اللہ دا نا تا چاہو چاہ سرا جذبہ پیدا کرو نا، اللہ دی رحمت متوجہ تھی ونجے۔ عالم الغیب صرف کونے نا اچھا اچھا اکسو تو میں دعا کرے سا، عالم الغیب صرف کونے دوجہ مسئلہ سنی منجو نال۔ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورد کی تھی میرے واسطے دعا کرو میں نو بخار راوے مرتے دم تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے زندہان، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا کروے نیان تے آپ دی وفات تو بعد ایک بھی صحیح حدیث جائیں نہیں۔ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا ہے ایک بھی صحیح حدیث جائیں نہیں
کہ آپ دی وفات تو بعد کہیں صحابی آپ دی قبر تے ون کے دعا کروائی ہوئے. تو آدھے علاقے جو بندہ حج تے عمرے تے ونجے لوگ سنیہ دیں دیں نبی سونے دی قبر تے ون کے میرے واسطے دعا کراویں. اے عقیدہ تا صحابہ دا نہیں. اب صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور دے جرا روزہ بنا ہویا ہے. اے 800 سال بعد بنایا گیا ہے. پہلے تک قبر منور نظر آندی آئی. جتنے تونی صحابہ کرام دنیا دے جیندے رہن اب صلی اللہ علیہ وسلم دے فوت تھی من تو بعد صحابہ کرام دے دوری چ قبر سامنے نظر آندی. حضرت عائشہ دے حجرے وچ ہن تے چلو گنبد بنا ہویا قبر نظر ہی نہیں آندی. 4 چپھیروں نور الدین زنگی دی سیسا پلائی ہوئی دیوار بند بند اون دے باہروں ترکیاں دی بند دیوار. کوئی دروازہ نہیں, کوئی کھڑکی نہیں, کوئی روشن دان نہیں. حاجی کوڑی بڑے مرندے نے. چپ کر بیٹھے ہو تساں. حاجیاں دے کوڑ توبہ توبہ اللہ دی بنا. میں یہ نبی سونے دی قبر ڈٹھی ہے اکا کوڑی نے. کئی صدیاں گزر گئی ہیں آپ دی قبر مبارک کہنی ڈٹھی. بند دیوارن, کوئی کھڑکی نہیں, روشن دان نہیں, دروازہ نہیں. اس ویلے تک قبر منور کوئی حاجی بیٹھا ہوئے تے ناراض نہ تھی. ٹھیک بیٹھے بس ہن ناراض اگے آوان والے میں کو سڑے دے نہیں ہن اکا نہ سڑے سن حاجیاں دے پیچھے لگ گئے. اچھا اللہ بچاوے تے چلو سنا اتھو جو ونجن لگا اجن حج تے گیا نہیں تے بیگ تے پہلے لکھ چھوڑ حاجی سے بڑا اپنے منہ نہ لاکھنا. سن گھنو مسئلہ کتاباں لکھا ہوا ہے, ساری کتاباں لکھا ہوا ہے. کسا ایک بندہ جو گیا نا حاجی صاحب کو ملن, ان پوترے کو آکھا کہ پوتر او اس گلاس اچ پانی گھن کے آویں جرا میں تریجے حج تو گھن کے آیا ہم. آمن والے مہمان آکے حاجیا اسے ہکے جملے چ اپنے 3 حجاں دا ثواب برباد کر سٹائی. جرا تریجے حج تو میں گلاس گھن آیا ہوں نا اون گلاس اچ پانی آن کے مہمان کو پلوا. اے میرے سامنے دکھلاوا کرن دی کیری لوڑ آئی بھئی میں 3 حج کیتے ہوئے نا ہکے جملے 3 حجاں دا ثواب ضائع کر سٹائی. حج زندگی جی ایک دفعہ فرض ہے. چپ کر بیٹھے ہو, وہ سارے مفتی ہو اللہ راضی ہونے. میں کو کی گل پوچھئے فتوہ تا دے ہو. ایک دفعہ فرض ہے نا مالدار بندے تھے. اچھا ایک دفعہ فرض ادا کی تس پوری زندگی وچ حاجی صاحب مولانا تھانوی صاحب گئے ایک وسطی چ جی توارا تارو کہ فلانا حاجی صاحب پھر تو فلانا حاجی صاحب انہاں حج بہوں کیتے ہوئے ہیں لوگاں. انہاں کہا حضرت توڑا نا کہ نمازی اشرف علی. انہاں کہا نمازی اشرف علی اے کہہ رہا فرمایا تساں زندگی جی ہک کیتے حج تساں وہ حاجی تے میں روزانہ 5 نمازاں پڑھدا میں نمازی اشرف علی نا. مذاق بن گئے. جرے حاجی آکے آکھے نا سا نبی سونے دی قبر دیکھا ہے کوڑ پہ مرے نے چٹا دھوتا ہے کوڑی نے. کئی 100 سالاں تو قبر منور کہہ نہیں رٹھی. اس ویلے تو قبر منور سامنے ہے کہ صحابی نے قبر دیوان کے نہیں آکھا یا رسول اللہ دعا کرو. تکڑے تھی ویسا عقیدہ اللہ دے قرآن والے نبی دے فرمان والے تے صحابہ والے. ہاں اگر صحابہ کرام دا عقیدہ ہوندا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کنہ مبارکہ نال سن دے بھی ہن, انہاں اکھیاں مبارکہ نال دیکھ دے بھی ہن, اس زبان مبارک نال وفات تو بعد قبر دے وچوں جواب دے دے بھی ہن. سنن تے جانن تے دیکھن دا عقیدہ صحابہ کرام دا ہوندا تے نبی سونے دی قبر دے ون کے کیوں صحابہ نے دعا نہیں کروائی. ہن حاجی ویندا پے کہ نبی دے روزے دے ون کے میرے واسطے دعا کراویں. واہ بھائی واہ. تے عقیدہ رکھے سینچ اتنی ساریاں دیواراں گئیاں
پردے آ گئے تے ہن بھی آکھے بندہ آپ سن دے پین جان دے پین دیکھ دے پین اے تا اللہ علیہ صفت نبی چ منی کھلوتا ہے اللہ دی صفت نبی چ منے ولی چ منے پیر چ منے فقیر چ منے اللہ دی صفت مخلوق دے اندر منن والا بندہ مشرک موحد نہیں چپ کر بیٹھے ہو اللہ دی صفت مخلوق چ منے جیری مخلوق چ منے کہ جن چ کہ فرشتے چ کہ انسان اللہ دی صفت مخلوق چ منن والا موحد ہے پر جڑے مشرک فوت تھی گیا جنازہ چ ونج کھڑو دے اگو اگو جی استاد جی میں تا موحد ہاں تے وہ جنازے پوچھے جی کہ میں چپ کر کے کھڑوتا رہی ہاں اے تا منافقت ہے بڑی کیش ہے اے تا منافقت ہے تا منافق ہے میں کوئی بندے آکھیا کہ جی میں جو گیا جنازہ شروع ہوئی میں بے وضو رل گیا اللہ دی قسم ہے قرآن سامنے ہے میں نقل بیٹھا کرے نا دی گال متا کو مذاق کیتا یہ رڑا تھی بھی اکھے جی اساں نہ گئے تا انہیں ہی نہیں آمنا نیتا دیکھ اور میں مسئلہ سنا میں لگا تے خیال کرے ذرا دل دی کھڑکیاں کھلے جیرا بندہ گناہ کرے گناہ نو گناہ سمجھے او مومن ہے ایمان مسلمان ہے گناہ نو گناہ سمجھا نماز نہیں پڑھتا گناہ گار ہے روزہ نہیں رکھیں دا گناہ گار ہے لیکن جرا بندہ گناہ نو گناہ نہ سمجھے دار ایمان تو خارجے نماز نہیں پڑھا وانج کہ اللہ کو نمازاں تے رکھیے یہ بندہ کافر ہو گیا ہے منہ گھٹ کے ودے ہو بکھے ودے مردے ہو اللہ کو روزاں تے رکھیے یہ کافر تھی گیا کفریہ کلمہ ہے مشرک دے جنازے جمنج رلے تے سمجھیں دے میں غلطی کی تھی کھڑوتا گناہ کی تھی کھڑوتا اے تا مسلمان ہے تے بندہ کہ ہاں میں موحد تے مشرک دے جنازے جوان کے رل گیا تے آکھے ٹھیک میں کیتا ہے بندہ کافر تھی گیا بس خالی کافر تھی گئے ہکن جو سون کے دوجے جو کر چھوڑے سو تجدید ایمان ہی کرے سی نکاح بھی نما پڑھامنا پوسے سا تے اگلا مسئلہ سنو گناہ نو گناہ نسی سمجھا تجدید ایمان کرے تجدید نکاح کرے پچھلے زندگی دے سارے نیک عملی اللہ برباد کر چھوڑے رہے معمولی مسئلہ ہے مذاق سمجھو ہے تسا لوگاں نے شریعت کو صحابی آنکھن لگے حضرت دعا کرو اور تسا نراز تا تھی گیا اس شریعت دے مسئلے کی تھے میں توڑا بھرا ہاں توڑا خیر میں توڑی ہمدردی نہ کرے ساتھ اللہ دی قسم میں بے کہیں کرنی ہے باقی سنامنا ساڑا کام ہے منوامنا ساڑا کام نہیں صحابی آکھن لگے حضرت دعا کرو جو ساری زندگی میں نو بخار راوے زندگی دعا کروے نا صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں ساری زندگی بخار دی دعا کرنا تیرے واسطے حضرت ایڈا ڈاڑھا بخار نہ ہوئے جو نماز روزہ نہ کر سکا وجہ تے دس بھائی کیوں صحابی آکھن لگے حضرت جب ہلکا ہلکا میں نو بخار راسی تو سب فرمایا ہے مومن نو تکلیف آوے گناہ معاف تھی نن تے نیکیاں لکھی نہیں آرانیاں نا ساری زندگی جو میں نو بخار راسی گناہ معاف تھی دے راسن نیکیاں نال نال لکھی نہیں آراسن آپ نے دعا فرمائی صحابہ گرام بیان کریں دے نا اساں انہوں ہاتھ لے دیا سے ان دا جسم گرم معلوم تھی دا ہائی بھائی تنویر ماسٹر صاحب اگر تکلیف آ گئی ہے نا جتنی تکلیف موحد دے ہوتے زیادہ تھی دی ونجے اللہ درجے زیادہ بلند کرے دا میں دے تے وقت قرآن پاک دے لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے لفظ سورۃ الشعراء وچ اے میرے سامنے رب العالمین دا قرآن پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام اعلان پہ کریں دیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ آیت نمبر ہے 80
جرولے میں ابراہیم علیہ السلام بیمار تھی وہاں فو یشفی مینو شفا دے ون اللہ کلا او اللہ ہے ایک ایشے بدھی ودے ہو ملک صاحب اکھے جی اے فلانی قبر دی مٹی اے خاک شفا اچھا اے لون چاہیے نا فلانے دربار دا اے سکے ٹکر لنگر دے فلانی قبر دے کھاساں مٹی چٹے ساں دا شفا اس سے دنا شرک ہے یہ بھی سن گنو بندہ تکلیفی چے بیماری چے دکھی چے جیندے بندے تو دعا کراونا جیسے علاج کراونا بھی جیسے لیکن دعا اون بندے تو کراونی یہ جرا موحد ہوئے مشرک بندے تو دعا کراونا ہی حرام ہے مشرک تو دم کراونا ہی حرام ہے سن دے بیٹھے ہو فلانا دم کرے دے جی اس کو دم کراما مشرک کل دم کراونا ہی تھے مسئلہ سن ہنو مشرک تو دم کراون گی یہ بندہ وہ شرکیہ کلمے پڑھ کے دم کیتا ہے دم کرن والا بھی مشرک ہے دم کراون والا ہی مشرک ہے مشرکاں تو بھجے کھڑو تین موحد تو تویز لکھ دے تو دم کر دے میں کہوں واہ بھائی واہ اپنا ایمان چٹ وہاں کہ کالا ککڑ گھنا کوارا وہ دے لو نال تویز لکھ ساں واہ بھائی واہ پتہ تا اتھا لگ دے ایمان دا جے تھوڑی اللہ شفا دے فیصلے نہ کرے شفا کوئی نہیں دے سکتا امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھے تفسیر کبیر اچ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سر دے اندر درد پہ گیا ہے اللہ دے سامنے التجا کی تینی اللہ تکلیف ہے سر وچ رب العالمین فرمائے جنگل دی فلانی بوٹی جا کھاؤ موسیٰ علیہ السلام بوٹی کھان دے گئے تکلیف ختم اللہ دی قدرت کچھ مدت گزری ہے سر دے اندر درد پہ گیا ہے وان کے ہوا بوٹی کھا دی نے جیویں جیویں بوٹی کھا دے گئے درد وتھدا گیا ہے تفسیر کبیر حیران تھی کہ اللہ گل سمجھ نہیں آئی بوٹی ہوا ہے تکلیف وتھدی پئی ہے اللہ فرمائے بوٹی ہوا ہے شفا دے فیصلے جو میں اللہ دے نہیں میرے فیصلے ہو من تھا شفا ملے قرآن پاک دے لفظ اللہ کریم فرمائن وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ سورت دانا سورت الانبیاء یہ میرے سامنے 17واں پارہ رب العالمین کا قرآن میرے سامنے ہے یہ حوالے آیت نمبر 83 حضرت ایوب علیہ السلام دی تکلیف دا عرصہ 18 سال مفسرین کرام نے لکھا ہے یہ اللہ جاندہ ہے کری تکلیف آئی جاٹی تا بادشاہ انہا ماذ اللہ سمم ماذ اللہ جسم میں جکے کیڑے پہ گئے ہی کیڑا ڈھاویا چاہ کے وچا رکھے دین اے تیری خوراک کے کھا اللہ یعصب اللہ نہ قرآنی چھے نہ حدیثی ہیک جٹا تل فقہ ہی نے جٹ فقہ بنائی بدن پیپلان دے علاقے ساں پہنچے جنازے واسطے ہیک دیہاتی جنہوں جنازہ باہر نکلا تو زنانیاں نال نکل پئیاں حقا بکا تھی گئے زنانیاں دا کہرا کام ہے بھئی میت دے نال آکھے نہیں 40 قدم زنانی ٹر پوے نا خامد فوت ہے عدت پوری تھی وے دیئے اِنَّا لِلَّهِ اے جٹا تلفقہ کتو کٹھی وے بھائی اے خدایا اندازہ لاؤ جی جٹا کو چسکے ہوندن اے جائے مسئلہ دے او بھگٹال تلہ گنگ دے نالے قصبہ میں جو تقریر کی تھی رکا گیا مولانا صاحب حضرت آدم تے حوا دا نکاح کہیں پڑھایا ہی میں کہ میں تا نہیں پڑھایا اللہ جان دے کیری تکلیف آئی ابہمہ اللہ ورسولو جری گل اللہ تے اللہ دے رسول نے نہیں دسی بندے نو خاموش رامنا چاہی دے 18 سال دی تکلیف
تے وستیاں نہ وستی جو نکال چھوڑے ہے، جنگل جو ڈیرے ہے، گھر والی خدمت پئی کریں دیئے حضرت ایوب علیہ السلام دی ایک دیوار ویندی پئیے ہے، رستے دے شیطان بزرگ دی شکل بنا کے بہ گیا ہے. خیال کرے ہوں جرا مسئلہ میں سمجھاونا ہے. شکل بنا کے بہ گیا. بی بی ایک منٹ کیوں پریشان ہے؟ آکھن کی خامت بیمارے ہیں، 18 سال ہو گئے وستی علمی نکال چھوڑے وستی وچوں کلی ودیاں ہوں دی خدمت وچ. ابلیس آکھن لگے بزرگ دی شکل بنا کے علاج میں کرے نا، لیکن تیں اے عقیدہ رکھنا ہے جو شفا تیں دیتی ہے. بی بی نے گل سنیے تے نہ نسی کی تھی. ساریا ماما بھیڑا سنن ایک گل سن کی دیس حکیم دی شکل بن کے شیطان آکھن لگے میں دوائی دینا، لیکن تے آکھنا اے شفا تیں دیتی ہے. بی بی دا اے عقیدہ نہیں، لیکن نہ نہیں کر سکی پچھو تے وال پئیے. مفسرین کرام نے لکھا ہے جبڑے ایوب علیہ السلام دی خدمتی جائیے ایک حکیم میں نو مل گیا ہے تے آکھن لگے میں دوا دینا، لیکن عقیدہ اے رکھنا ہی جو شفا تیں دیتی ہے. ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں کیا کیا کہ میں چپ کر کے پچھو تے وال پئیاں. حضرت ایوب علیہ السلام نو کاوڑ لگیے تے چپ کیوں کیتی ہے؟ جتا توحید بیان کرن دا موقع ہوئے اتھا تا چپ راونا بھی نہیں چاہی دا. چپ کیوں رہی تو؟ اللہ میں نو سیعت چلی تھی تینو 100 سوٹیاں میں مرے سان اللہ دی قسم چاہیے نے. اللہ تے رو پہن اللہ دے سامنے. تے پیغمبر سب تو بڑا عقل مند ہوتا نے یاد رکھا ہے. ساری دنیا دے دانا جمع کرو، پیغمبر دی عقل مندی دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. سمجھ گئے شیطان سارے گھر تے ان حملہ کرن تے تل گیا ہے، ایمان تے حملے کرنا چاہتا ہے. رو پہن اللہ دے سامنے 23 سپارے دے الفاظ سورت دانا سورت سعد. رب العالمین نے منظر بیان فرمایا ہے اے سورت سعد میرے سامنے وذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. آیت نمبر 41. سارے پیارے بندے حضرت ایوب علیہ السلام دا ذکر کرو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے رب نو حکلا ماری ہاس انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. اللہ ہن دا شیطان مینوں تکلیف دیون لگ گیا ہے، مہربانی کرے. اللہ دی رحمت نو جوش آیا ارکض برجلک، ذرا پیر دی ٹھوکر مارو نا میرے پیمبر زمین اتے. ٹھوکر جو مارن لگے اللہ فرمایا ھذا مغتسل بارد وشراب. بس پیر مارن دی دے رہی. پیر حضرت ایوب علیہ السلام دا زمین دا سینہ چیر کے چشمہ کٹھنا اللہ ہی. پیندے ونیو اندر دی تکلیف ختم، غسل کریں دے ونیو بار دی تکلیف ختم. جس میں اللہ انیار جوانی علیہ حیثیت عطا کر چھوڑی. اللہ میں تا قسم چاہیے ہوئی ہے 100 سوٹیاں مارنی ہیں. فرمایا ہاں 18 سال خدمت کریں دی رہی ہے تے ہن سوٹیاں لگیں نہ میں اللہ دی رحمت گوارا نہیں کریں دی. اللہ کے کران فرمایا خوض بیاد غازی غسن فضرم بہی ولا تہنس. یہ حوالہ ہے میرے پیارے پیغمبر. مسئلہ میں سمجھاؤں نے اتنا پڑھے لکھے دوستاں واسطے جیرے چونکاں تے باندھے ہو مذہبی گفتگو کریں دو میرا سبق یاد کرے جرا ہون سونا والا لگا. میرے پیغمبر 100 سوٹیاں نہیں مارنیاں قسم میں اللہ تواری پوری کرام لگا ولا تہنس قسم نہ ترڑ سنے. ایک بہاری چا گھنو وچ 100 تیلیاں ہومن ایک واری چا مارو ولا تہنس قسم توڑی نہیں درنی. 100 تیلیاں لی بہاری گھن کے حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک باری ہولے ہولے بیوی نو ماری چا. اللہ فرمائے قسم پوری تھی گئی ہے. تیلیاں 100 سمجھے تیلیاں 100 استعمال ہکی دفعہ کیتے تے 100 شمار تھیاں. بڑی اوکھی گل ہے جی میں سنا من لگا.
تیلیاں 100 استعمال ہکی دفعہ کی دین چاہتے شمار 100 تھیاں. ہاں فتح خان پہنچ گئی، ہاتھ ملا، ڈاڑھا نکتے تے پہنچے. اللہ راضی ہوئے تیرے تے، چس آ گئی ہے. سمجھدار ساتھی ہی ہوندے. شریعت نے مرد نو 3 طلاقاں دا حق دیتا ہے. مرد پاک دیواراں وچ 1 طلاق دے. لمبی تفصیل میں اشارہ کرے نا. پاک دیواراں وچ 1 طلاق، اگلا مہینہ آوے پاک دیواراں وچ دوجی طلاق، اگلا مہینہ وقت آوے پاک دیواراں وچ تیجی طلاق. 3 طلاقاں دا حق ہے. ہکی دفعہ کٹھا استعمال چا کرے سے، جی میں ہکی دفعہ کٹھا استعمال کیتے شمار 100 تھیاں. 3 طلاقاں کٹھیاں ہکی دفعہ استعمال چا کرے تو شمار 3 تھی سن. سن دے بیٹھے ہو، دار و مدار استعمال تے استعمال ہکی دفعہ کیتا 100 شمار تھیاں. 3 طلاقاں ہکی واری استعمال چا کیتیاں شمار 3 تھی منیاں. یہ دسو چھتے بندہ کھڑوتا ہے 3 مالٹین ہاتھی چ، اساں تلو کھلو کے آ کے ہک کر کے سٹیں. ایک آج سٹ، ایک کل سٹیں، ایک پرسوں سٹیں. وہ 3 کٹھے جا سٹیں تلے ہک آیا ہے. چپ کر بیٹھے ہو، سیانے بندے ہو. اساں کے ایک آج سٹ، ایک کل تے ایک پرسوں سٹیں. وہ 3 کٹھے جا سٹیں تلے ہک آ پی ہے. استعمال تے دار و مدار ہے نا. یہ تا 3 استعمال کٹھے 3 کر چھوڑیں تا مالٹا ہک شمار تھی سی کے 3. استعمال تے دار و مدار ہے. استعمال ہکی دفعہ کیتا ہے 100 سوٹیاں شمار تھیاں. 3 طلاقاں ہکی واری استعمال کیتیاں شمار 3 تھیمنیاں. اللہ فرما دے اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. میرے پیارے کائنات دے انسانو، حضرت ایوب علیہ السلام نے مطلب واہ واہ بندہ ہے، کتنا چنگا بندہ ہے. اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، صابرن دمانا جتنی بھی تکلیف دے پریشانی ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ دا دروازہ نہیں چھوڑا. ذرا جائیں تکلیف آوے تے بندہ بھج پوے دربار تے مزار تے مردے دے گو بابا ٹن 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 میں آیا کھڑو تھا میری تیرے گو تیری اللہ دے گو. واہ بھائی واہ، جیندہ اللہ نہیں سندہ تے مویا سندہ بھی ہے. میں 2 گلنا کیتیاں نہ دی نشستی متفرق. ایک بچہ دے بارے، بھائی تنویر دے بارے. اے اللہ دا شکر کریں چلدا پھردا انہاں کو اسا ڈٹھا ہے. تلوے نو دیکھن جڑے ٹر نہیں سکدے، انہاں نو دیکھن جڑے معذور ہیں. میں اس بندے نال ملاقات کیتی جس نو سارے جسم تے فالے جائی، خالی زبان دی حرکت کریں دی ہے، سر بھی نہیں ہلا سکدا، ہاتھ بھی نہیں ہلا سکدا. تا قدر تھی دی بندہ تلوے نو دیکھے. اللہ پاک انہاں نو دنیا آخرت دیاں پریشانیاں تے محتاجیاں تو بچاوے. اللہ سارے مسلمانہ کو جتنے بھی موحد بیٹھے ہیں اللہ دنیا آخرت دی بھلائیاں نال مالا مال فرماوے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا. اللہم عاملنا بمان تعالو ولا تعاملنا بمان آنوالہو. اللہ بھائی تنویر دی اس تکلیف نو جری نہ گزاری ہے انہاں دے گناہاں دے معافی دا اور نیکیاں دے اندر اضافے دا ذریعہ بناوے. اللہم انا نسألو کہ توڑے سارے باقی جتنے متعلقین بیمار ہیں سارا واسطے دعا کرو اللہ سارا نو صحت کامل عطا کرے. ہر قسم دی بندے منجھے دی محتاجی تو اللہ محفوظ رکھے. دنیا آخرت دی بھلائیاں نال اللہ مالا مال فرماوے. اور خلوص دل نال دعا کرو سارے دوست اللہ سارا خاتمہ ایمان تے توحید تے فرماوے. اللہ ساری زندگی شرک اور بدعت تو محفوظ رکھے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. انہاں دی اولاد نہیں، بے اولاد دوستاں واسطے دعا کرو. جڑے صاحب اولاد ہیں اللہ اولاد دے ذریعے والدین دے دلوں نو سکون عطا فرماوے. جڑے صاحب اولاد نہیں اللہ اپنی رحمت تے فضل و کرم نال انہاں نو نرینہ صالح اولاد نال مالا مال فرماوے. ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. تجاوز ما تعالی منا اللهم آسنا عاقبتنا فی امورنا کلها
واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.